بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پردیس کے حوالے سے بات کریں گے کہ پردیس کی جو زندگی ہے، لائف ہے، کیسی ہے۔ میری آج کی ویڈیو وہی دوست دیکھیں گے جن کا کوئی بھائی، باپ یا کوئی عزیز پردیس میں ہوگا، یا وہ دوست جن کو پردیسیوں کا دکھ ہوگا۔ میں نے جو پردیس کی زندگی میں نوٹ کیا ہے کہ پردیس کے حالات کے بارے میں آج میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں مکمل تفصیل سے بیان کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، بہرحال پھر بھی چھوٹی بنانے کی کوشش کروں گا۔ پردیس کی جو زندگی ہے سیم ایسی ہے جیسے کوئی سزا یافتہ قیدی جو ہوتا ہے اس کو عمر قید کی سزا بامشقت سنائی جاتی ہے۔ جب کسی سزا یافتہ قیدی کو یہ سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اور اس کو سزا اسی کے فعل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لیکن پردیس کی جو سزا ہے، یہ بھی پردیس بھی ایک سزا ہے، اور یہ سزا کیسی ہے، اس میں بھی قید بامشقت ہے، اس میں بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس قید کو جو ہے ہم خوشی خوشی سے خریدتے ہیں۔ جیل کی قید جو ہوتی ہے ہمارے ممالک میں، وہ ہمیں ہمارے بدفعلی کی وجہ سے ملتی ہے، لیکن پردیس کی جو قید ہوتی ہے، سزا بامشقت ہوتی ہے، وہ ہم پیسہ دے کر خریدتے ہیں۔ جب خرید لیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، ہمارے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب پردیس میں آدمی آ جاتا ہے تو پردیس میں جو مشاکل، جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی حوالے سے آج میں بات کروں گا۔ شروعات میں جب بندہ جوانی میں پردیس میں قدم رکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت سارے ارمان ہوتے ہیں کہ میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا، یہ کروں گا، میں تو 2 سال میں یہ کر کے چلا جاؤں گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم ادھر آ کے پردیس میں پھنس جاتے ہیں تو ہمارے کئی جو ہے معاملے جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آتے اپنی مرضی سے، لیکن ہم اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے سزا کا لفظ استعمال کیا، قید کا لفظ استعمال کیا، اور بامشقت اس لیے کہ کیونکہ اس قید میں ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مشقت کے بغیر ایک دن بھی گزارنا پردیس میں بہت مشکل ہے۔ یہ وہ دوست اچھے طریقے سے واقف ہوں گے جو گھروں سے پاکستان میں ہی دوسری سٹی میں گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل پیریڈ ہوتا ہے گھر والوں سے دور رہنا۔ تو ایسے میں جو دوست سعودی عرب میں ہیں، بحرین میں ہیں، دبئی میں ہیں، عمان میں ہیں، یا USA میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ان کے لیے کتنا کٹھن معاملہ ہوگا یہ پردیس کا۔ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پیسہ ایسے آتا ہے کہ جیسے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو کمانے والا ہے وہ بھی یہی سوچتا ہے شروعات میں کہ یار مشکل نہیں، میں ایک بندہ کما رہا ہوں، چلو میرے گھر والوں کو سکون مل رہا ہے۔ جب انسان کا 1 سال گزر جاتا ہے پردیس کی زندگی میں، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہشات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آیا ہوتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، اپنے بچوں کی بھی، بچوں کی خواہشات جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد وہ ان کی خواہشات جو ہے پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، کفیل کی ٹینشنیں الگ، کیونکہ جب کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو کفیل یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری منتھلی کیوں نہیں دی. کوئی پردیسی یہ نہیں بول سکتا کہ یار اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے دوں. وہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ ہم اس کے مسئول نہیں ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، ہمارا جو مہینہ آپ کے ساتھ طے ہے وہ آپ نے ہر حال میں دینا ہے. ذرا سوچو اس وقت اس پردیسی کا کیا عالم ہوگا جب اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا. کبھی آپ لوگوں نے یہ احساس کیا کہ پردیس میں رہنے والے آپ لوگوں کے لیے کیسے کماتے ہیں، کتنی مشکل سے گزارا کرتے ہیں پردیس میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے، بہت کوشش کرتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ پاکستان میں رہ کے پڑھ لکھ کے لاکھوں کما رہے ہیں تو قسم سے آپ ان کے 10,000 بھی اگر وہ پردیس میں کما رہے ہیں اس سے آپ کے لاکھوں روپے کئی درجے کم ہیں. کسی قید میں 1 روپیہ کمانا بہت مشکل ہے، پھر ہر طرح کی ٹینشن لے کر، بہت ساری ٹینشنیں ہر کسی کی سننی ہے، روم میں رہنے والوں کی سننی ہے. وہ لوگ جو گھروں میں اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے، کبھی سوچا ہے کہ ہر بندے کو انہیں پانی پلانا پڑتا ہے، جس نے کبھی کھانا نہیں بنایا اسے کھانا بنانا پڑتا ہے. جو چارپائی پہ سوتے تھے پردیس میں جا کے ان کے لیے کیا ہوتا ہے. چارپائی تو دور کی بات، کبھی ان کو کمبل بھی نصیب نہیں ہوتا. ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ابھی پوچھو جیسا لوگ، ابھی جن دوستوں کے جو بھائی ہیں، باپ ہیں یا عزیز و اقارب ہیں پردیس میں ہیں، ابھی ان کا جیسا لو، کبھی ان کا حال پوچھو کیسے ہیں. آپ تو ابھی بھی ان سے ناخوش ہیں، ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس حال میں ہیں تو ابھی بھی ہمیں کچھ بیچ دیں. کبھی سوچا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا. سب سے درد بڑا وقت جو ہوتا ہے پردیسی کا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ پوری زندگی جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، یا کوئی باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پوری زندگی کماتا ہے. اس کے لیے خوشی کا ایک وقت آتا ہے اور سب سے برا وقت جو اس کی زندگی میں آتا ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جو برا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت جو ہے آدمی کو اپنی زندگی پوری میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کھو دیا، کیا ہو گیا اس کے ساتھ. خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ چھٹی کے لیے جاتا ہے. اس وقت اس کی کئی خواہشیں ہوتی ہیں، پھر بھی اپنے لیے خواہش کوئی نہیں ہوتی. اپنے بیوی بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کہ میں فلاں لے لوں فلاں لے لوں، اپنی خواہش ایک بھی نہیں ہوتی. چلا جاتا ہے، جب چھٹی چلا جاتا ہے گھر والوں کے پاس جاتا ہے. کس لیے جاتا ہے؟ 1 سال 2 سال کی مشقت کے بعد وہ اس خوشی میں جاتا ہے کہ اب مجھے سکون ملے گا، اب مجھے خوشیاں ملیں گی، میں اپنوں کے لیے خوشیاں خرید کے لے کے جا رہا ہوں، اپنوں کی خوشیوں کو میں نے پورا کیا ہے. جانے کے ٹائم میں بھی اپنوں کی خوشیاں لے کے جاتا ہے اور اپنے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بوجھ نہیں بنتا، اپنے ساتھ اپنا خرچہ بھی لے کے جاتا ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں. پھر بھی آپ لوگ جب وہ وہاں پہ رہتا ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. 3-4 دن تو پہلے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں کیونکہ مہمان کی طرح وہ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہی، کیونکہ پھر وہ آپ کو دے نہیں سکتا، دیتا نہیں ہے. اس لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اس ٹائم اس پردیسی کے لیے جب وہ گھر سے مایوس ہو کے واپس آتا ہے، چھٹی کاٹ کے آتا ہے. خدا کے لیے ایسا مت کیا کریں. جب کوئی پردیسی اپنا آپ کا چھٹی کے لیے آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ وہ 2 سال آپ کے لیے خوشی کے لیے
دنیا سے لڑتا ہے. 1 2 مہینے 3 مہینے کی چھٹی میں آپ 2 3 مہینے کی چھٹی کے لیے اپنے آپ سے لڑ کے اس کو خوشی نہیں دے سکتے, اس کی خواہش آپ نہیں پوری کر سکتے. خدا را ایسا مت کیجیے. سب سے جو کٹھن لمحہ ہوتا ہے, پتہ ہے پردیس میں کون سا لمحہ ہوتا ہے؟ جب انسان پوری زندگی پردیس میں کاٹ دیتا ہے, کمانے کے چکر میں پیچھے بیتا ہے. پیچھے والے کچھ بھی نہیں بناتے, سوچتے نہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ مشکل نہیں آ رہا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے ان کی ترتیب بگڑ جاتی ہے. جب وہ آخر تھک جاتا ہے, کیونکہ انسان ہے, کب تک چلے گا؟ گاڑی کی طرح ہے, جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے کہاں تک چلتی ہے؟ وہ نہیں چلتی, رک جاتی ہے. خراب گاڑی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس کی ریپیئرنگ کراتے ہیں, اگر وہ ریپیئرنگ کے قابل بھی نہیں ہوتی تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں. انسان کے ساتھ ایسا مت کیجیے. تو کوئی انسان ہے, گاڑی نہیں ہے کہ استعمال کر لیا اس کے بعد اسے پھینک دیا. جب تھک ہار کے ایک وقت اپنی پوری زندگی گزار کے بوڑھا ہو کے آپ لوگوں کے پاس آتا ہے. میں نے بہت سارے دوستوں سے سنا ہے, بہت سارے واقعے میں نے دیکھے ہیں کہ جب کوئی پردیسی ایسا اپنی پوری زندگی ضائع کر کے جاتا ہے اپنوں کے لیے, اپنے لیے تو وہ کچھ نہیں بناتا. جب چلا جاتا ہے اس ٹائم کیا کرتے ہو؟ آپ بولتے ہو کہ جاؤ, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ 2 3 وقت کی روٹی کھلائی بس. لیکن آپ اس ٹائم اس بندے کو 3 وقت کی روٹی بھی کھلانا پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے, اس نے ہمارے لیے کیا کیا, پوری زندگی ضائع کر دی. کبھی سوچا؟ ان بھائیوں سے سوال ہے میرا, ان بہنوں سے سوال ہے جن کے باپ پردیس میں پوری زندگی گزار کے واپس جاتے ہیں. ان بھائیوں بہنوں سے سوال ہے جن کے بھائی پوری زندگی گزار دیتے ہیں پردیس میں. کیا یہ درست ہے کہ جب وہ اس حالات میں ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر وہ پیسہ کما رہا ہے تو اس پہ حقوق ہے, اگر وہ کمانا چھوڑ دیا تو اس پہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں. آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے. میں نے بہت سارے پردیسیوں کو دیواروں کے ساتھ لپٹ کے روتے دیکھا. لاک ڈاؤن کے دوران جو حالات ہوا, اتنا کٹھن پاکستان میں رہنے والوں کا نہیں ہوا ہوگا. کبھی دیکھو یوٹیوب پہ کمنٹس پڑھ کے دیکھو, مختلف ویڈیو میں, مختلف نیوز میں یہ کمنٹس دیکھ کے آج میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا ہوں. دیکھو مختلف ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھو کہ کیا حالات ہو گئے ہیں پردیسیوں کے, ایک نوالے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں. پاکستان میں رہنے والوں, تمہارے لیے مشکل نہیں, کوئی پڑوسی دے دے گا, کوئی دوسرا دے دے گا, کوئی رشتہ دار دے دے گا. یہاں تو اپنے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جب برا وقت آتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. یہاں تو نفس و نفسی چلتی ہے بھائی, کوئی کسی کا نہیں سوچتا. ہر بندہ اپنا سوچتا, اپنی جیب دیکھتا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا خالی ہو جاتا ہے. ایک بندہ کوئی مجبور ہو جائے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ کہ اس وقت اس کی سپورٹ کرتے ہیں. پردیس میں ہر طرح کا, پوری دنیا کا لوگ ہے. ہر انسان کی سوچ اپنی اپنی ہے. کوئی کس طریقے سے چلتا ہے, کوئی کس طریقے سے چلتا ہے. سب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کبھی حق مر جاتا ہے, کبھی حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا. یہاں تو کوئی کسی سے بول بھی نہیں سکتا پردیس میں. باقی آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ جو ہے, آپ کے جس بھائی کا پردیسی باہر ہوگا, یا جس باپ کا, ماں کا بیٹا باہر ہوگا, وہ ضرور اس کی خیریت معلوم کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے. اپنا بہت سارا